الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائے. اعدت للمتقین، وہ جنت ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جن کی صفات یہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور دوسری صفت ان کی یہ ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اور ایسے نیک لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور تیسری صفت یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار بھی نہیں کرتے. یہ جن کے اندر یہ صفات پائی جائے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلہ، جن کا بدلہ ان کی پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے. وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے اور جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملنا. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے پیاروں کی کچھ صفات بیان فرمائی۔ ماہ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، تو پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کی طرف اور اس جنت کو حاصل کرنے کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے کہیں زیادہ، اس کی طرف دوڑو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ کہ تم وہ مغفرت حاصل کر لو۔ یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ سے مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ، جنت کے پانے کا مہینہ، یعنی اپنے اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ فلاں یہ نیک عمل کر رہا ہے، میں نے اس سے آگے بڑھنا ہے، فلاں یہ نیک عمل کر رہا ہے، میں نے اس کے آگے بڑھنا ہے۔ اور الحمدللہ کئی مرد و عورت مسلمان انہوں نے اس کی ارادہ بھی کیا، آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت میں آگے بڑھنے کی کوشش، اسی طریقے سے ذکر و اذکار میں، دیگر عبادات میں، نوافل میں، تہجد میں خوب کوشش ہے۔ یہی ہے وہ چیز جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مسلمان میں جذبہ ہونا چاہیے۔ آج جذبہ ہے آگے بڑھنے کا، کس میں؟ مال و دولت میں۔ اس کے پاس ایسا بنگلہ، میرا اس سے اچھا ہو جائے، اس کے پاس ایسا موبائل، میرے پاس ویسا آ جائے، اس کے پاس ایسی گاڑی، میرے پاس ویسی آ جائے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ یہ جذبہ ہے کس چیز میں؟ دنیا کی چیزوں میں، مال و دولت میں، بینک و بیلنس میں، کار و کوٹی میں آگے بڑھ جائے۔ یہ جذبہ اچھا نہیں ہے۔ جذبہ یہ ہونا چاہیے میں اس سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، یہ جذبہ۔ اس لیے فرمایا سارعوا، دوڑو دوڑو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے تمہارے اندر مقابلے کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ سابقو، مسابقہ کرو۔ اب یہ جنت اور مغفرت کن کے لیے؟ متقین لوگوں کے لیے۔ کون ہے وہ متقی؟ جن کی پہلی صفت وہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادی ہے، چاہے خوشحالی ہو، چاہے بدحالی ہو، چاہے رزق میں فراوانی ہو، چاہے رزق میں تنگی ہو، ان کی عادت ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہی ہیں۔ رزق میں تنگی ہے کم خرچ کرتے ہیں، خوشحالی ہے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کتنے خرچ کیے، اللہ دیکھتے ہیں کتنے اخلاص سے خرچ کیے، اور جتنے اخلاص سے خرچ کیے اسی پر اللہ تعالیٰ بندے کو نواز دیتے ہیں۔ اس لیے خرچ کرنے کی عادت، اس پر میں چند دن پہلے بات کر چکا، عادت بنانی چاہیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ اور ماہ رمضان المبارک میں تو ویسے ہی نفل کا درجہ فرض تک پہنچ چکا ہے، نفلی صدقے کا ثواب بھی بڑھ جائے گا، اور خصوصاً آخری عشرے میں تاک راتوں میں تو خوب اہتمام ہونا چاہیے کہ ہر تاک رات میں اس کا اہتمام ہو۔ بہت سارے لوگ اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ، روزانہ کے اعتبار سے 20 روپے، روزانہ کے اعتبار سے 50 روپے، 100 روپیہ، کوئی 200 روپیہ، کوئی 500 روپیہ، جس کی جتنی استطاعت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور جو خرچ کرتا ہے اللہ ویسے ہی دیتے ہیں۔ یہ سخاوت، یہ ایسی چیز ہے جو دل کو نرم کرتی ہے، اور دین میں سب سے اخلاق کو حاصل کرنے کا اصل ذریعہ دل کا نرم ہونا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے دل نرم ہو جائے، دوسرے کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھتا ہے، دوسرے کی پریشانی پر پریشان ہو جاتا ہے، دوسرے کے غم پر پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ جو انسان کے اندر کیفیت ہے نا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بنتی ہے۔ اس لیے متقین کی پہلی صفت یہ بیان کی کہ عام طور پر سمجھ آ جاتا ہے یہ خرچ کرنے کی بات کیوں آ رہی ہے، یہ خرچ کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، نہ صرف غصے کو پی جاتے بلکہ سامنے والے کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اور نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ آگے بڑھ کر اس پر احسان بھی کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے سے طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی دن میں کبھی روزہ رکھا، روزہ لگ رہا ہے، یا کیفیت کچھ ایسی ہو رہی ہے کہ جسم تھکا تھکا ہے، تو اب گھر والوں سے جھگڑنا، بچوں سے جھگڑنا، ہر ایک سے غصے میں بات کرنا، نہیں، پھر تو روزے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب روزہ رکھا ہے تو روزے کے ساتھ اب زبان کا روزہ بھی ہونا چاہیے، اب پورے جسم کا روزہ ہو، تو اب والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ غصہ آئے، غصے کے تقاضا کیا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں غصہ ہی نہ آئے، نہیں، غصہ آئے گا لیکن اس غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرنا۔ اور غصے کا تقاضا کیا ہے؟ دل چاہتا ہے اس کو تھپڑ مار دوں، دل چاہتا ہے مکہ مار دوں، دل چاہتا ہے گالی دے دوں، دل چاہتا ہے برا بلا کہہ دوں، دل چاہتا ہے ذلیل کر کے رکھ دوں، نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ یہ غصہ آیا، غصے کو دبا دیا، یعنی غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔
یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ. اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ جتنے انسان گھونٹ پیتا ہے کسی چیز کے، ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ گھونٹ جس کو انسان پیتا ہے وہ کون سا گھونٹ ہے؟ وہ والا ہے جو غصہ آنے پر غصے کو پی جانا. یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیے. آپ نے ان کو وصیت کی اور انہوں نے کہا مختصر وصیت ہو، کوئی لمبی بات نہ ہو. تو مختصر وصیت میں آپ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی صرف، اور کچھ نہیں کہا. میں لا تغضب، غصہ مت کر، یعنی غصے کے تقاضے پر عمل مت کر، بس اتنی بات ارشاد فرمائی. کیونکہ غصہ یہ بہت سارے گناہوں کو مجموعہ ہے، بہت سارے. حسد اسی سے پیدا ہوتا ہے، تکبر اسی سے پیدا ہوتا ہے، بغض اسی سے پیدا ہوتا ہے، کینہ اسی سے پیدا ہوتا ہے. غصے کی وجہ سے زبان اسی سے خراب ہوتی ہے، اخلاق انسان کے اسی سے خراب ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے بندہ نہ صرف اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، اپنے استاد سے لڑ جاتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ سے لڑ جاتا ہے، نعوذ باللہ. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا، ہر ماہ رمضان میں ایسے واقعات آتے ہیں، بتاتے ہیں آ کر غصے میں نے یوں کہہ دیا، اور غصے میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر بیٹھا، نعوذ باللہ. لیکن تھا مسلمان، دل میں آ گیا، اللہ نے مہربانی فرمائی، توبہ کرنے کی توفیق ہو گئی، دوبارہ اس طرف آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرما دیا. یہ غصے کے اندر کیفیت ہے، پتہ ہی نہیں آپے سے باہر ہو جانا. نہیں. اب غصہ آئے تو کرنا کیا وہ آگے انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا غصہ نہ آئے. غصہ آئے گا، یہ انسان کے لیے اچھی چیز بھی ہے. کہاں پر؟ جہاں غیرت کا معاملہ آ جائے، جہاں کافروں کا ساتھ ہمارا مقابلہ ہو جائے، اب وہاں پر غصہ آنا چاہیے. غصہ کافروں کے خلاف نکلے گا، غصہ دین کے خلاف کوئی بات ہو وہاں نکلے گا. لیکن اپنے تقاضوں پر، اپنی نفسانی خواہشات پر میری بات نہیں مانی، بس یوں ہو گیا اور لڑ پڑا، جھگڑ پڑا، نہیں، وہاں نہیں ہے. وہاں غصے کے تقاضے کو دبانا ہے، وہاں غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پیارے صحابی ہیں. آپ کی بیٹی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی. واقعہ بعض لوگوں کو معلوم ہے، تفصیلی واقعہ. اس میں قسم کھا لی، اس میں ایک صحابی شامل ہو گئے جن کی کفالت خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے. اور قسم کھا لی آج کے بعد مستہ کا خرچہ بند ہے اور مستہ کا خرچہ نہیں دوں گا، میں کفالت نہیں کروں گا. غصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی جہاں براءت نازل کی، قرآن کریم کا ایک پارے کے اندر ایک رکوع نازل ہوا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے. اور یہ اشارہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر فرمایا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں. تو بس جیسے آیت سامنے آئی کہا کہ اللہ کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرما دے. میں نے مستہ کو معاف کر دیا، آج سے اس کا خرچہ دوبارہ چالو کر دیا. ہاتھ کی ہاتھ آپ اندازہ لگائے، بیٹی پر تہمت لگے باپ کی کیفیت کیا ہوگی. اور پھر وہ عام بیٹی نہیں ہے، وہ بھی وہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہے، جو مومنین کی ماں ہے. وہاں پر انسان کی کیفیت کیا ہوگی. لیکن ادھر قرآن کی آیت آتی ہے اور ادھر وہ سارے تقاضے ایک دم ختم اور اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو بچھا دیا. یہ ہے اصل، یہی مطلوب ہے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے غلام پر غصہ ہو رہا تھا، غلام کو میں نے مارا، غلام نے کوئی میری نافرمانی کی تھی، تو مجھے اپنے پیٹھ پیچھے سے کوئی پیچھے کھڑا تھا، اس کی آواز آئی کہ جتنی تجھے اس غلام پر قدرت ہے اس سے کہیں زیادہ تجھ پر اللہ کو قدرت ہے. کہ میں نے مڑ کر دیکھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. بس دل پر فوراً آ گیا، کیونکہ غصے میں اس پر مار رہے تھے اور ظاہر ہے کہ غصے میں انسان آگے بڑھ جاتا ہے. تو کہا، میں نے اسی وقت کہا کہ میں نے اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں آ کر چھو لیتی. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر تربیت فرمائی. آج ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اصلاح ہے، اصلاح کی ہر وقت ضرورت، کہ کوئی بندہ ہو جو میری اصلاح کرتا رہے، کوئی بڑا ہو جو مجھے سمجھاتا رہے اور پھر میں اس کی بات بھی مانوں. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا اور ادھر فوراً اپنے آپ کو جھکا دیا. آج یہ کیفیت ہمارے اندر نہیں. تو غصے میں جب کام کر گزرتا ہے نا، اس کے بعد آ کر کرتے ہیں میں نے غصے میں یوں کہہ دیا،
تو غصے میں ہی یہ کام ہوتے ہیں، اور غصے کے اندر انسان اپنا گھر بھی برباد کرتا ہے، اپنی بیوی کو طلاق بھی دیتا ہے، گھر والوں سے بھی جھگڑ کر آتا ہے، اپنے بچوں سے جھگڑتا ہے، اپنے گھر والوں سے جھگڑا، یہ سارا کس میں ہوتا ہے؟ غصے میں ہی تو ہوتا ہے۔ پیار میں کون جھگڑتا ہے؟ تو اسی غصے کو تو قرآن و حدیث میں بتایا گیا، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرنا، اپنے غصے کو دبا کے رکھنا ہے۔ خصوصاً رمضان المبارک میں اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، جہاں ہم اپنے آپ کو روک کے رکھا ہوا ہے بہت ساری چیزوں سے، وہاں یہ بھی کہ انشاءاللہ پورا رمضان اپنے غصے کے تقاضوں کو دبائیں گے انشاءاللہ۔ سامنے کسی بچے نے کوئی حرکت کر دی، بیوی نے حرکت کر دی، گھر میں کسی نے کوئی چھوٹے نے ایسی حرکت کر دی کہ جس کی وجہ سے پارا ہائی ہو گیا، نہیں اپنے آپ کو دبا دیا، کوئی گالی نہیں، کوئی برا بھلا نہیں، کوئی تھپڑ نہیں مارنا، کوئی مکہ نہیں مارنا، کوئی عمل نہیں کرنا، اپنے آپ کو پیچھے کر دیا۔ اب کرنا کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ارشادات فرمائے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو سامنے والے کو پچھاڑ دے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے پہلوان وہ ہے جو سامنے دوسرا پہلوان تھا اس کے ساتھ لڑائی کی، کشتی کی، اور کشتی میں پچھاڑ دیا۔ نہیں، یہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان کون ہے؟ پہلوان وہ ہے غصے کے وقت جو اپنے آپ پر قابو رکھے، یہ ہے پہلوان۔ یہ اس کی لڑائی تھی نفس کے ساتھ، یہ اس کی لڑائی تھی شیطان کے ساتھ، کیونکہ نفس اور شیطان نے چاہا کہ یہ بندہ اپنے منہ سے کوئی جملہ ایسا نکال دے، لیکن اس نے اپنے اوپر قابو رکھا۔ اصل پہلوان یہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر قابو رکھ کر اللہ کے حکم کا جھنڈا بلند کر دیتا ہے اور اپنی نفس کی حرام خواہش کو دبا دیتا ہے اور اس برے تقاضے پر عمل نہیں کرتا، یہ ہے اصل پہلوان۔ ایسی پہلوانی مطلوب ہے کہ یہ پہلوانی بندے کے اندر آنی چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا اور جزی نیس، اور بے شک آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، تو جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ وضو کر لے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں، کبھی غصہ بہت زیادہ آ رہا ہو، وہاں سے اٹھ جائے، فوراً اٹھ کر چلے جائے، وضو کرے۔ وضو کرتے ہوئے ایسے لگے گا جیسے گرم چیز پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہی بس ایسا ایسا مدھم ہو گیا۔ یہ وضو کا اثر ہے، اور غصہ شیطان کی طرف سے۔ اس لیے ایک حدیث میں دیکھتے نہیں اس آدمی کی رگیں پھول جاتی ہیں، چہرہ لال ہو جاتا ہے، یہ آگ کی علامت ہے۔ تو آگ کو کیسے دفع کیا جائے گا؟ پانی ڈال کر ختم کیا جائے گا، اور پانی وضو کرے جا کر، اٹھ جائے وضو کرے گا، طبیعت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا وظیفہ، کسی اور کا نہیں بتایا ہوا۔ اور پھر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اگر بیٹھنے سے بھی غصہ نہ جائے تو میں لیٹ جائے۔ سبحان اللہ، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا وظیفہ بتلایا، نفسیاتی اعتبار پر سے انسان اپنے آپ کو مارتا ہے، کیونکہ غصے کے اندر انسان بیٹھا ہو نا، کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہے آگے بڑھ کے مارتا ہے۔ اب الٹا عمل کرنا ہے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، پیچھے کی طرف آیا، اور بیٹھنے سے بھی نہیں جا رہا تو لیٹ جائے، مزید اور پیچھے چلا گیا، کیونکہ لیٹا ہے، لیٹ کر اٹھ کر بیٹھے گا، پھر بیٹھ کر پھر کھڑا ہوگا، یہ 2 درجے آگے جانا ہے، یہ پیچھے کی طرف اپنے آپ کو کر دے گا، تو بس غصہ وہیں ٹھنڈا ہو جائے گا، غصہ وہیں ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کی عادت بنانی چاہیے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل کہ بندہ اس پر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو اس سے بچا دیں گے۔ اور یہ قیامت والے دن اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر دنیا میں غصہ کرنے پر قادر تھے، یعنی غصہ نافذ کر سکتے تھے، غصے کے اوپر عمل کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے کہ جنت کی حوروں میں سے جس حور کو چاہو تم اپنے لیے پسند کر لو۔ یہ اس دن اعلان ہوگا۔ ایک اس کو بتایا جائے گا جو اپنے غصے کے تقاضے کو دبانے والا ہے اپنی زندگی میں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دوپہر کا وقت تھا، آپ آرام کرنے کے لیے اپنے بالا خانہ پر تشریف لے جاتے تھے، بالا خانہ پر تشریف لے گئے، اوپر والی منزل پر نیچے ایک بندہ آیا اور دروازہ بجایا۔ جب دروازہ بجایا، ایک بار بجایا، 2 بار بجایا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ آرام کے لیے تھے، اٹھ کر آئے۔ اب ہم جیسا ہوتا تو پہلی مرتبہ غصے ہوتا کہ یہ میرے آرام کا وقت ہے، تو نے ابھی کیسے آ کر بات کی؟ نیچے تشریف لائے کہ پوچھا بھی کیا بات ہے؟ کہا ایک سوال کرنا تھا۔ کہا اچھا پوچھو، کیا سوال ہے؟ کہا وہ بھول گیا۔ کہا اچھا جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ پھر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازہ بجایا، پھر تشریف لائے نیچے، پھر اس نے یہی بات کی کہ ایک سوال پوچھنا تھا۔ کہا پوچھو، کہا بھول گیا۔ پھر تشریف لے گئے، تیسری مرتبہ پھر اس نے ایسا کیا۔ اب ظاہر ہے ایسے میں آدمی کو غصہ بڑھ رہا ہے، اب یہ نفس کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ ایک آدمی آرام کرنے کا سوچ رہا ہے اور بار بار آ رہا ہے اور سامنے والا مذاق کر رہا ہے۔ جب تیسری مرتبہ آئے تو اس نے کہا ہاں مجھے سوال یاد آ گیا، اور سوال یہ یاد آیا کہ جو جانور کا گوبر ہوتا ہے یہ میٹھا ہے یا کڑوا؟ یہ سوال فضول سوال ہے،
اس سوال کا کوئی بنیاد ہی نہیں. اس سوال کا کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ اس سوال کا کیا تعلق کسی کے ساتھ؟ لیکن امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنے آپ کو تحمل کے ساتھ رکھتے ہوئے فرمایا اگر وہ ابھی جانور نے گوبر کیا ہے تو اس وقت اس کے اندر اس کے ذائقے میں کوئی چیز پائی جاتی ہے، اور اگر وہ سوکھ جائے تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. تو آگے اس نے ایک اور الٹا سوال کیا کہ آپ نے چکھ کر دیکھا ہے؟ اب ہم جیسا ہوتا تو ایک تھپڑ لگتا، تھپڑ نہیں مکہ ضرور رکھتا اس کے کہ تیری جرت کیسی ہے ایسی سوال کرنے کی. فرمایا ہر چیز چکھی نہیں جاتی. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، عقل کی نعمت دی ہے. جب جانور تازہ تازہ گوبر کرتا ہے اس پر مکھی آ کر بیٹھتی ہے. مکھی کا بیٹھنا اس بات کی علامت ہے اس میں مٹھاس ہے، اور جب وہ سوکھ جاتا ہے تو مکھی نہیں بیٹھتی. اس کا مطلب ہے اس کے اندر کسی قسم کا ذائقہ نہیں. فوراً پاؤں میں گر گیا اور کہا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں آج آپ کا امتحان لینے آیا تھا. میرا کسی کے ساتھ آپس میں یہ مکالمہ چلا کہ کون زیادہ تحمل والا ہے. میں نے کہا تھا فلاں عالم زیادہ تحمل والے، اس نے کہا تھا نہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ زیادہ تحمل والے. آج آپ کی اس بات سے میں ہار گیا اور وہ قدموں میں گر گیا، کہا خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں امتحان لینے آیا تھا. آج آپ کے تحمل نے بتا دیا کہ آپ جیسا متحمل انسان دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. یہ تحمل جن کے ہم نام لے ہوئے تحمل ہے. یہ ہمارے اکابر اور بھی بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات سب کی ایک ایک کو اٹھاتے چلے جائیں. طبیعت کے اندر تحمل، یہ چیز انسان کے اندر روزے کے اندر اور زیادہ پیدا ہونی چاہیے کہ جہاں وہ اپنے نفس کے تقاضوں کو دبا رہا ہے وہاں غصے کے تقاضے کو بھی دبائے، وہاں غصے کے تقاضے کو بھی دبائے. اس لیے اگر کسی کو بار بار غصہ آتا ہے تو میرے مرشد رحمہ اللہ عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو. پانی پینا ہے پانی پر پڑھ کر دم کر لیا کرو، اس کو پی لیا کرو. انشاءاللہ طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی پیدا فرما دیں گے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے دو نام الرحمن اور الرحیم، اور اللہ کا جو نام ہے اس کی وہی صفت بندے کے اندر آ جاتی ہے کہ رحمان ہے تو دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی، رحیم ہونے کی دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو نرم کر دیں گے اور آئندہ غصے کے تقاضے پر عمل کرنے سے بچ جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کہ جب ہم کسی پر غصہ کرنے لگے تو یہ بھی سوچ لیں کہ جتنی مجھے اس بندے پر قدرت ہے اس سے کہیں زیادہ مجھ پر اللہ کو قدرت ہے، اور میں کیا چاہتا ہوں اپنے لیے. میں پسند کرتا ہوں کل قیامت والے دن اللہ مجھے معاف کر دے تو آج میں نے بھی اس کی معاف کر دی. جو آج لوگوں کی معاف کرے گا کل اللہ اس بندے کی بھی معاف کر دے گا، کل بندے کی بھی معاف کر دے گا. اس لیے یہ ایک اہم چیز جو خاص رمضان المبارک میں اس کی طرف توجہ کی ضرورت. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین جاز الجلال والاکرام ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ماہ مبارک کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے. ماہ مبارک میں ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما. یا اللہ جنت میں جانے والے مکمل اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، خوب سے خوب آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں بڑھنے میں کا جذبہ پیدا فرما. مولا کریم ہر قسم کے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم الہ العالمین جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجئے. جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں سب اپنے فضل سے پوری فرما دیجئے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.